الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی هب لي من الصالحین بشرناه بغلام حلیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک امام ہوتے ہیں اور باقی سارے لوگ ان کے مقتدی ہوتے ہیں۔ مقتدیوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ امام صاحب کے ہر رکن کی اقتدا کرے۔ امام صاحب کھڑے ہو تو یہ کھڑے ہو جائے، امام صاحب جھکنے کے لیے کہے تو جھک جائے، جب سجدے میں جانے کے لیے کہے تو سجدہ ریز ہو جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا، امام صاحب کے رکن کی اقتدا نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہماری پوری زندگی کے امام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی کے ہر شعبے میں، ہر عمل میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ تبھی ہمارے اس عمل کو اللہ کے یہاں قبولیت ملے گی۔ وہ عمل جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر لگی ہوگی تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا۔ ابھی عید کا موقع ہے تو چند باتیں عرض کرنی ہے کہ یہ اس سے پہلے ابھی تکبیرات تشریق ہے۔ تو یہ تکبیرات تشریق کیا ہے، اس کے بارے میں روایتوں میں ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مسافر ہو، مقیم ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کے لیے پڑھنا، ایک مرتبہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات درمیانی آواز سے اس کو پڑھیں گے اور عورتیں اس کو آہستہ پڑھیں گے۔ تکبیرات تشریق جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمن، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیرنے والے تھے، بالکل تیاری میں تھے کہ اب چھری پھیرے۔ فرشتے آسمانوں کے اندر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یا اللہ
یہ منظر آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے حلق کے اوپر چھری پھیر رہا ہے۔ حیران تھے تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے یہ آواز سنی، فرشتوں کی زبانی اللہ اکبر سنا، تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بڑے ہیں، یہ میرا عمل بہت چھوٹا ہے، میں اپنے لفظ جگر کی قربانی اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں، اپنے لفظ جگر کی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ کے فرزند نے یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات تشریف اللہ کی بڑائی بلند کرنے کے لیے ہے۔ حاجی لوگوں سے مشابہت بھی ہے کہ حجاج کرام تلبیہ پڑھتے ہیں جب وہ عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، مینا گھیر کر جاتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ان کی مشابہت، حجاج کرام کی مشابہت ہے اس کے اندر کہ حاجی لوگ تو وہاں پر اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات آپ کے قبضے قدرت میں ہے، کائنات کی ہر چیز کے اوپر آپ ہی کا یہ قدرت کا کار فرما ہے، آپ ہی کا غلبہ ہے، سب آپ کے دست نگر ہے۔ جب یہ حجاج کرام کہتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم بھی اللہ کی بڑائی کو جو ہے بیان کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب گھر سے نکلو عیدگاہ کے لیے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے نکلو۔ ہم لوگ باتیں کرتے آتے ہیں، ہے نا، یہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ تشریف لاتے تھے تو ایک راستے سے آتے تھے اور دوسرے راستے سے تشریف لے جاتے اور انہی کلمات کو جو ہے بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ جو لمبا طویل راستہ ہوتا تھا وہ آنے کے لیے ہوتا تھا، اور جانے کے لیے جو مختصر راستہ ہوتا تھا چھوٹا کم مسافت والا، اس سے آپ واپس تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ جو ہے لوگوں نے دو راستوں سے جانے کی جو ہے الگ الگ وجوہات بیان کی علماء کرام نے۔ فرمایا کہ ایک راستے سے آگے تو وہ راستہ جہاں پر ذکر ہوا، اللہ کی بڑائی بلند ہوئی، قیامت کے دن وہ ہمارے لیے گواہ بنے، اور دوسرے راستے سے ہم جا رہے ہیں تو دوسرا راستہ بھی ہمارے لیے گواہ بن جائے گا۔ لیکن بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو راستوں سے اس لیے گزرتے تھے تاکہ ایک راستے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی، اور جہاں جہاں قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑے وہ راستہ متبرک ہو گیا، مبارک ہو گیا، تو آپ دوسرے راستے کو بھی یہ برکت عطا کرنا چاہتے تھے، عنایت کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ دوسرے راستے سے تشریف لے جاتے تھے۔ بہرحال یہ تکبیرات ہے۔ دوسرا عمل، آج عید کا دن ہے۔ اسلام فطری مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ یہود کچھ ان کے تہوار مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سال میں 2 مرتبہ یہ تہوار عطا فرمائے، مسلمانوں کو تہوار عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنی خوشیاں جو ہے منائیں۔ لیکن
مسلمانوں کا کام، مومنوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشی میں بھی اپنے السلام علیکم۔ شہران سلوڑ کے تمام احباب کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مسجد فاطمہ سری نگر کے اندر 8:30 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ مسجد فاطمہ سری نگر میں 8:30 بجے عید کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ائمہ اکرام کا دن ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس 52 تولہ چاندی ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ بڑے جانور میں 7 اور چھوٹے میں بکرے میں دمبے میں 1 حصہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی ہر صاحب نصاب کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، ہر سال لازم ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ہو گئی تھی، اس کے بعد اب نہیں۔ تو اس میں قربانی ہر صاحب نصاب جو ہے کرے، اور قربانی کرتے وقت ہمارا یہ جذبہ کار فرما ہونا چاہیے کہ آج میں یہ جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیر رہا ہوں، اب وقت آئے گا تو اپنے اسلام کے لیے اور اللہ کے حکم کے آگے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، اور اپنے جان کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو یہ خیالات ہونا چاہیے، یہ احساسات ہونا چاہیے، یہ جذبات ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں نے 1 لاکھ روپے کا جانور لیا ہے نا، ایک تو یہ اس کے اندر اگر ہمارے خیالات یہ ہوں گے کہ بھئی میں نے نام و نمود کے لیے اور اپنی واہ کے لیے، شہرت کے لیے اگر قربانی کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے قربانی کرتے وقت یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے کہ میرے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے حکم کے آگے۔ جس وقت اللہ کا جو حکم ہوگا اس وقت میں اللہ کے اس حکم کو جو ہے بجا لاؤں گا۔ تو قربانی کرتے وقت ہم یہ احساسات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کو جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کا خون اور اس کا گوشت جو ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ یہ گوشت جو ہے یہ نہیں پہنچتا اللہ کے یہاں، اور خون نہیں پہنچتا اللہ کے یہاں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بیپاری ہے، دلوں کو دیکھ ٹٹولنے والے ہیں۔ جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اصل کیا ہے؟ دل کے جذبات کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر کی پرواہ نہیں کی، تو میرا بکرا اتنے ہزار کا یہ نہیں، بلکہ ایک معمولی سا جانور ہے، لیکن وہ قربانی کرنے والے کے جذبات اور اس کے احساسات اور اللہ کے حکم کی بجاوری اور اللہ رب العزت کی رضامندی، یہ اس کے جذبات اس کے پیش نظر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں میزان عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس میں قیامت کے دن جس ترازو کے اندر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، میں اس ترازو کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس درخواست کو منظور فرمایا، اور جو میزان عمل ہے قیامت کے دن جس ترازو میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے اس کو جو ہے دکھایا۔ اس کا ایک پلڑا مشرق سے لے کر مغرب تک تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے
तराजू के एक पलड़े को देखा जो मशरिक से लेकर मगरिब तक जो है इतना फैला हुआ था, इतना बड़ा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो बेहोश हो गए कि इतना बड़ा मीज़ान अमल, इसको कैसे भरा जाएगा, इस मीज़ान अमल को कैसे झुकाया जाएगा। जब होश में आए तो अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त की कि बारी ताला, मैं इस मीज़ान को जो है क़यामत के दिन कैसे झुकाऊंगा, कैसे इसके अंदर अपने अमाल को जो है तुलवाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, ऐ दाऊद, अगर दिल से मेरी रज़ा के लिए एक खजूर का टुकड़ा भी या एक खजूर भी अगर मेरे रास्तों में दोगे तो ये एक खजूर इस मीज़ान अमल को, इस पलड़े को जो है झुकाने वाली है। तो हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर यह कुर्बानी के अंदर, और सिर्फ कुर्बानी नहीं, हर अमल में अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी को पेश नज़र रखें। फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उस अमल की बहुत ज़्यादा कदर और कीमत है। और कुर्बानी सिर्फ जो है जानवर के गले पर छुरी फेरने से कुर्बानी नहीं, बल्कि हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्गान दीन ये किया करते थे कि एक एक साल पहले से हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे अकाबिर में है, जो हमारे बड़े हैं, दारुल उलूम देवबंद के अंदर शेखुल हदीस रह चुके हैं और हमारे बहुत ही बड़े बुजुर्गों के अंदर है, वो एक साल पहले जानवर खरीदते थे और उसको इतना जी लगाते थे, इतना जी अपने हाथ से जो है उसकी खिदमत करते थे, उसको जो है नहलाते थे, उसकी सफाई का ख्याल रखते थे, उसके खाने पीने का ख्याल रखते थे। तो वो जानवर इतना है, उसके खून जो है बहना शुरू होता था, इधर हजरत की आंखों से आंसू बहना शुरू होते थे, इधर हजरत की आंखों से आंसू बह रहे और इधर जो है खून बह रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है जोश में आती थी और अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमा लेते। तो कुर्बानी तमाम हजरात को जो रास्ते में है उन्हें ये इत्तला दी जाती है कि हालात को देखते हुए फातिमा मस्जिद में ईद की नमाज 8:30 बजे अदा की जाएगी। इसलिए साथियों से दरखास्त है कि जो रास्ते में हो वो फातिमा मस्जिद में चले जाए। ऐसे वक्त में आप हजरात बहुत कुर्बानी के साथ यहाँ तशरीफ फरमा है, बैठे हैं, हम सब आपके जो है शुक्रगुजार है। लेकिन यहाँ पर एक वक्त की अल्लाह तबारक व तआला को दिल के जज्बात और एहसासात इसकी बहुत कदर करते हैं अल्लाह तबारक व तआला। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जारी और सारी फरमा देते हैं। तो भाई ये कुर्बानी का अमल अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फरमाए। और यहाँ आप दूर करीब से जो आए हैं नमाज के लिए, अल्लाह तबारक व तआला सबकी नमाजों को भी जो है कबूल फरमाए।